میرا نام سائرہ ہے۔ میں راولپنڈی کی رہنے والی ہوں۔ میری عمر 21 سال ہے۔ مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ اس لڑکے کا نام مقید کھوکھر تھا۔ وہ شیخو پورے کا رہنے والا تھا۔ میں نے ایک دن انسٹاگرام پر اپنی آئی ڈی بنائی۔ میں اکثر انسٹاگرام پر اپنی تصویریں اپلوڈ کیا کرتی تھی اور وہ میری ہر پوسٹ کو لائک کرتا تھا، اور پھر ایک دن اس نے مجھے فالو بھی کر لیا، تو میں نے بھی اسے فالو بیک کر دیا۔ اب میں بھی اس کی پوسٹ کو لائک کرنے لگی۔ خیر 1-2 دن بعد ہماری بات ہونے لگی۔ وہ مجھے صرف دوست مانتا تھا، لیکن مجھے اس سے پہلے دن ہی محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کو بتانا چاہتی تھی لیکن وہ سمجھ نہیں رہا تھا۔ خیر میں نے کچھ دن بعد اپنے پیار کا اظہار کر دیا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں اور میں تو صرف آپ کو دوست مانتا ہوں، اس لیے میں آپ سے بات کر لیتا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جاننے میں کچھ ہی وقت لگے گا، پلیز آپ میری بات مان لو اور مجھ سے محبت کر لو۔ اس نے غصے سے فون بند کر دیا اور مجھے کوئی رپلائی بھی نہ دیا۔ خیر 2 دن کے بعد اس نے مجھے کہا کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی اور پوچھا کہ آپ سچ بول رہے ہو نا؟ تو اس نے بولا کہ ہاں میں سچ بول رہا ہوں، مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ ہم بہت زیادہ بات کرتے تھے۔ ہم روز صبح 5 بجے سے لے کر دن 12 بجے تک بات کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہماری باتیں ختم نہ ہوتی تھیں۔ خیر ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ اس نے مجھے ٹائم دینا کم کر دیا۔ جب میں نے پوچھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو اس نے بولا کہ ارے میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا، بس میں نے پڑھائی چھوڑ دی ہے اور اب اپنے بھائی کے ساتھ دکان پر کام کرتا ہوں۔ میرا بھائی بہت سخت ہے، اس وجہ سے میں آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا۔ تب میں نے اسے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ دھیان سے کام کیا کرو، لیکن ساتھ ساتھ بات بھی کر لیا کرو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، ہماری زندگی میں کوئی غم نہیں تھا۔ میں نے اس کو بتایا ہوا تھا کہ میں ایک یتیم لڑکی ہوں اور اپنے چاچو کے گھر میں رہتی ہوں۔ خیر وقت گزرتا گیا اور ایک دن اس کے بڑے بھائی کو پتہ چل گیا کہ میرا بھائی کسی لڑکی سے بات کرتا ہے، تو اس کے بھائی نے اسے بہت مارا۔ پھر اس کے بھائی نے اس سے موبائل بھی لے لیا۔ خیر عید کے دن تھے، ہم دونوں عید کے دن ایک دوسرے کے میسیج کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس کے پاس تو موبائل ہی نہیں تھا۔ ہم دونوں کی عید انتظار میں گزر گئی۔ خیر کچھ دنوں کے بعد اس کے بھائی والا یہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا اور اسے موبائل بھی واپس مل گیا۔ میری اور اس کی بات پھر سے ہونے لگی۔ پھر اچانک ایک دن میرے کزن کو پتہ چل گیا کہ میں کسی سے بات کرتی ہوں۔ تب میرے کزن نے چاچو کو بتا دیا۔ میرے چاچو نے مجھے بہت مارا اور مجھ سے موبائل بھی لے لیا۔ میں بہت زیادہ روئی، اس کے بغیر مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے روز اس کی وجہ سے مار پڑتی تھی، لیکن میں نے کبھی اس کو نہیں بتایا تھا۔ خیر 3 مہینے تک ہماری بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے گھر چھوڑ دیا اور اپنے دوسرے چاچو کے گھر چلی گئی۔ میرے دوسرے چاچو کا گھر نارووال میں تھا، تو میں نارووال آ گئی۔ میں اپنی کزن کے موبائل سے اس کے ساتھ بات کرنے لگی۔ میں نے اسے میسیج کیا تو اس نے کہا کہ اتنے دنوں سے کہاں تھی؟ تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ میرا آپریشن ہوا تھا، اس لیے میں بات نہیں کر رہی تھی۔ تب اس نے کہا کہ سوری مجھے پتہ نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارا موبائل کدھر ہے اور یہ کس کا نمبر ہے؟ تب میں نے کہا کہ میرا موبائل گم ہو گیا تھا اور یہ میری کزن کا نمبر ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں یاد کر کے بہت روتا ہوں۔ میں نے اسے بولا کہ میں بھی تمہیں یاد کر کے بہت روتی ہوں۔ خیر ہماری بات صرف 3 دن ہوئی۔ اس کے بعد میری کزن کو پتہ چل گیا تو اس نے اپنے ابو کو بتا دیا کہ باجی کسی سے بات کرتی ہے۔ میرے چاچو نے جب مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو، تو میں نے ساری بات سچ سچ چاچو کو بتا دی۔ تو چاچو مان گئے۔ میں بہت خوش ہوئی، لیکن میری خوشی صرف 1 منٹ کی تھی۔ جب چاچو نے پوچھا کہ لڑکے کی ذات کیا ہے،
تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ کھوکھر ہے۔ تب میرے چاچو نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم ملک ہیں اور وہ کھوکھر، اس لیے تم اس کو بھول جاؤ۔ تم جانتی نہیں ہم ذات سے باہر شادی نہیں کرتے۔ تو میں نے چاچو کی بہت منتیں کی، لیکن چاچو نے میری ایک نہ سنی۔ اس وقت میں روئے جا رہی تھی۔ خیر میں نے اس کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ بھی رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرا انتظار کرنا، میں جلدی واپس آؤں گی۔ پھر 2 دن کے بعد میرے چاچو نے میری مرضی کے خلاف میرا رشتہ پکا کر دیا۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ اب تم مجھے بھول جاؤ، میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ وہ یہ باتیں سن کے بہت رویا، مجھے کہنے لگا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا ہو گیا ہے، پلیز تم مجھے بھول جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نہیں بھول سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں بھی نہیں بھول سکتی۔ خیر کچھ دنوں کے بعد وہ مجھے تنگ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب میں بھی کسی اور کے ساتھ شادی کروں گا اور تم کو خوش رہ کر دکھاؤں گا۔ میں مجبور تھی، میں نے ہار مان لی۔ خیر کچھ دنوں کے بعد اس کی بھی منگنی ہو گئی۔ آج وہ کسی اور کا ہے اور میں بھی کسی اور کی۔ وہ میرے لیے آج بھی تڑپ رہا ہے اور میں اس کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ وہ آج بھی مجھے یاد کر کے روتا ہے۔ میرا کبھی کبھی اس سے رابطہ ہوتا ہے۔ محبت ہم دونوں کی سچی تھی، لیکن قسمت نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مسئلہ صرف ذات کا تھا مرشد، مسئلہ صرف ذات کا تھا مرشد، باقی ہم دونوں مسلمان ہی تھے۔ ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہماری زندگی برباد ہو گئی۔ آخر پر بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ رو رہا تھا ایک لڑکا، کہہ رہا تھا اپنے دوستوں سے، رو رہا تھا ایک لڑکا، کہہ رہا تھا اپنے دوستوں سے، پگڑیاں بزرگوں کی کھا گئی میری محبت کو۔ یہ تھی میری دکھوں بھری کہانی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔